بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک نیو ایپیسوڈ شروع کریں گے۔ اسلم پتر اس ویلے، ہاں ماما، میں نے سوچا اپنی امانت لے جاؤں۔ امانت؟ وہ مزید پریشان نظر آنے لگا۔ پتر اندر تو آؤ، امانت بھی لیتے رہنا۔ امانت میں پہلے لے چکا ہوں، اسلم نے اس بار زہریلے لہجے میں کہا۔ شوکا کہاں ہے؟ وہ تو سو رہا ہے، مامے نے کہا۔ یہ تو کس انداز میں بات کر رہا ہے، اسے جگاؤ، اسے ایک بار تو لے کر آیا۔ اسلم نے علی احمد کو جیب سے باہر کھینچا۔ یہ تیرے ساتھ کہاں سے آیا ہے؟ مامے نے حیرت سے کہا۔ یہ تو زخمی بھی ہے، چاچا مجھے ان لوگوں سے بچاؤ، یہ مجھے مار دیں گے، اس نے چلا کر کہا۔ ابھی کہاں مارا ہے؟ میں نے اسے تسلی دی، ابھی سب مل کر ماریں گے۔ شور سن کر اندر سے ایک لمبا تڑنگا نوجوان باہر آیا۔ اس کے لمبے لمبے بال اور چہرے پر زخموں کے نشانات اس کے بدمعاش ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ اس نے اسلم کو دیکھ کر کہا، کیا بات ہے؟ یہ آدمی آدھی رات کو کیا رولا پایا ہے؟ رولے کی اولاد! یکدم اسلم نے اسے گریبان سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور اس پر بے دری ٹھوکریں برسانے لگا۔ اوئے یہ کیا کر رہا ہے اسلم؟ مامے نے چلا کر آگے بڑھنا چاہا، لیکن میں نے پستول دکھا کر اسے روک لیا۔ آرام سے ماما جی، ابھی میں تمہیں اس کے کرتوت اس کے دوست کی زبانی سنواتا ہوں۔ شروع ہو جاؤ۔ میں نے پستول کا رخ علی احمد کی طرف کیا تو اس نے لائق طالب علم کی طرح فر سبق سنانے کے انداز میں بولنا شروع کر دیا۔ ماما جی کی آنکھیں کھل رہی تھیں۔ پوری بات سن کر اس نے اپنے بدمعاش بیٹے کی طرف دیکھا، جس کی ساری بدمعاشی اسلم نے نکال دی تھی۔ اب وہ زمین پر لوٹتے ہوئے اس کی ٹھوکروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اسلم کی تبدیلی پر حیرت تھی۔ کل تک وہ مسکین سا اور کمزور نوجوان تھا، لیکن اس وقت وہ پوری دلجمی سے اپنے ماموں ذات کی مرمت لگا رہا تھا۔ اس سے زیادہ لمبا ترنگا شوکا اس کے سامنے بے بس نظر آ رہا تھا۔ احمد کی زبانی اپنے بیٹے کے کرتوت سن کر ماما بھی غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی سے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ لاٹھی کی مار زیادہ سخت تھی۔ اس کے چیخو پکار سن کر اندر سے اس کی ماں نکل آئی۔ اس نے شوہر کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے اسے دور جھٹک دیا۔ مجھے مت روک، اس خبیث نے مجھے اسلم کے سامنے شرمندہ کیا ہے۔ آج میں اس کے ہاتھ پیر توڑ دوں گا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ شوکت کو اس کے کیے کی خاصی سزا مل چکی تھی، لہٰذا میں نے ماما جی کو روک دیا۔ ابھی نہیں، ابھی ہمیں اس کی ضرورت ہے، بعد میں بے شک تم اس کی ٹانگیں توڑتے رہنا۔ آپ کا کیا کردار ہے اس میں؟ اسلم نے میری طرف دیکھا۔ میں اسے ایک طرف لے گیا۔ میں ذرا چودھری رحمت علیہ کے سرحد پار مہمانوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کیوں؟ اگر وہ یہ نوادرات خرید لیں تو ہمارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ اچھا خیال ہے جی، اس نے خوش ہو کر کہا۔ ہم شوکت کو آگے رکھیں گے۔ میں نے کہا اتنی دیر میں سوچ چکا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے واپس آ کر شوکت علی اور علی احمد کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتایا تو وہ خوف زدہ نظر آنے لگے تھے۔ احمد بلبلا کر بولا، نا جی، رحمت الہی خطرناک آدمی ہے، اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والے کو زندہ نہیں چھوڑتا، ہم اسے سودا کریں گے، دھوکہ نہیں۔ میں نے جواب دیا، بس رقم تمہاری جیب میں نہیں جائے گی، اس کا اصل حقدار اسلم ہے۔ وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ باطل دلانہ خواستہ انہوں نے چلنے پر رضامندی ظاہر کی۔ شوکت نے خبردار کیا، دیکھیں جی چودھری اور اس کے مہمان آپ کو نہیں جانتے، اگر انہوں نے سودے سے انکار کیا تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، تم اس کی فکر نہ کرو۔ میں نے سکون سے جواب دیا، ہم نوادرت واپس لے جائیں گے، لیکن تم نقصان میں رہو گے۔ اگر کسی آدمی کے گھٹنے پر گولی ماری جائے تو وہ باقی ساری عمر لکڑ بگھے کی طرح چلتا رہتا ہے۔ آپ مجھے گولی مار دو گے؟ اس نے ہکلا کر کہا۔ اگر سودا نہ ہوا، ورنہ تم دونوں پیر سلامت لے کر اپنے گھر آؤ گے۔ دیکھیں جی، اس سے قصور ہوا پر اسے اتنی بڑی سزا نہ دیں، مامے نے کہا۔ اس کی بیوی اندر جا چکی تھی، ورنہ میری دھمکی سن کر وہ زیادہ ویلا کرتی۔ سزا اسے ملے گی کام نہ کرنے کی۔ جہاں تک چوری کا تعلق ہے تو اس کی معافی کا اختیار اسلم کو ہے۔ اگر یہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اگر یہ رحمت الہی سے سودا کرا دے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اسلم نے ماما کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کو جیپ میں لاد کر ہم چودھری رحمت الہی کے ڈیرے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ کھیتوں کے بیچوں بیچ میں ایک نیم پختہ سی عمارت تھی۔ جیپ کی آواز سن کر ایک مسلح شخص سامنے آ گیا۔ کون ہے؟ اس نے کڑک کہا۔ شوکت علی جیپ سے اترا۔ چودھری صاحب کو بلاؤ، شوکا آیا ہے مال لے کر۔ چودھری صاحب سو رہے ہیں، تم صبح نہیں آ سکتے تھے؟ پہرے دار نے روکھے انداز میں کہا۔ اور یار، اس قسم کے دھندے دن کی روشنی میں نہیں ہوتے، تیری مرضی۔ نہ جگہ چودھری صاحب کو، بعد میں خود ہی جواب دیتے رہنا۔ ایک منٹ، پہرے دار تو زبزب میں پڑ گیا، میں دیکھتا ہوں۔ شوکت علی باہر کھڑا تھا۔ میں نے اسے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ وہ مسلسل میرے نشانے پر رہے گا، اگر اس نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں بے دریغ اس کا سر اڑا دوں گا۔ خوف سے اس کی حالت بری ہو گئی تھی جب میں نے سائلنسر لگے پسٹل سے فائر کر کے اس کے گھر کی منڈیر پر رکھے پانی کے پیالے کو اڑا دیا تھا۔ اس نے مجھے تابعداری کا یقین دلایا تھا۔ علی احمد جیپ میں دم سادے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد اندر سے پہرے دار کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص برآمد ہوا۔ اس نے لالٹن اٹھا رکھی تھی۔ صحت زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن بھاری بھرکم مونچھوں سے اس نے خود کو کسی قدر باروب بنا رکھا تھا۔ اس نے آتے ہی اکھڑے انداز میں کہا، کیا بات ہے شوکے، اب تو مجھے سوتے سے اٹھانے لگا ہے؟ چودھری صاحب، میں مال لے آیا ہوں، سودا آج رات ہی کرنا ہے۔ مال کے نام پر اس کے چہرے پر کس قدر نرمی آئی تھی
اندر آ جاؤ اور جیپ کو احاطے میں لے آؤ۔ پھر اس کی نظر لوگوں پر پڑی۔ یہ کون ہے؟ میرے ساتھی ہیں جی، مال اصل میں انہی کا ہے۔ چودھری کے چہرے پر سختی نمودار ہوئی تھی۔ تو نے تو کچھ اور ہی کہا تھا۔ ان کے کہنے پر ہی کہا تھا۔ پہلے یہ سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، اب خود چلے آئے۔ ہم انہیں نہیں جانتے۔ چودھری کے لہجے میں برہمی تھی۔ تو ایرے غیرے کو اٹھا کر لے آتا ہے۔ میں جیپ سے اتر کر چودھری کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ رحمت الہی، اگر تمہیں مال نہیں لینا تو مت لو، مگر لہجہ سنبھال کر بات کرو۔ وہ میرے انداز سے دب گیا تھا۔ دیکھو جی، اس کام کے کچھ طریقے ہیں۔ میں طریقے تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی کھیپ ہے، میں اس سے کہیں زیادہ مال یورپ اور امریکہ بھیج چکا ہوں۔ اچھا، ناراض مت ہو، اندر آ جاؤ۔ جیپ بھی اندر لے آؤ۔ اس نے دوسری بار کہا تو میں کھٹک گیا تھا۔ آخر وہ جیپ کے اندر لے جانے پر اتنا اصرار کیوں کر رہا تھا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، آؤ مال دیکھ لو اور سودا کر لو۔ اس سے پہلے کہ مجھے روکتا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے جیپ کے عقبی حصے کی طرف لے آیا۔ دروازہ کھول کر میں نے علی احمد سے مال نکالنے کو کہا۔ اس نے بوری سے تانبے کے برتن نکالنا شروع کر دیے۔ شوکت علی انہیں چودھری رحمت علی کو دکھانے لگا۔ اس نے ابھی تک اصل خریداروں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب تو وہ خود ان کا سودا کر کے انہیں آگے بیچنا چاہتا تھا۔ رحمت علی جس ماہرانہ انداز میں تانبے سے بنے ان جعلی نوادرات کا معائنہ کر رہا تھا، اس سے لگتا تھا کہ اس کام کا شدھ بدھ ہے۔ اسلم نے اسے بتایا کہ یہ کل 112 پیس ہیں۔ بین الاقوامی منڈی میں ان کی قیمت کم سے کم $50,000 ہوگی۔ $1,00,000 بھی مل سکتے ہیں۔ اگر تم مقامی طور پر بیچو تو کم از کم $5,00,000 ملیں گے۔ یہ سب نمبر 2 ہیں۔ اس نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اس کے $10,000 دے سکتا ہوں، 2 نمبر مال۔ میں نے طنز کیا، ذرا ان کی نفاست دیکھو، 10,000 سے زیادہ تو ان کی بنوائی پر خرچ ہوئے ہیں، شاید تم لینا نہیں چاہتے۔ میں نے علی احمد اور شوکت سے انہیں واپس رکھنے کو کہا۔ 1 منٹ، اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، میں 20,000 دوں گا، $2,00,000 سے 1 پیسہ کم نہیں لوں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس سے زیادہ لاہور میں مل جائیں گے، چلو 50,000 لے لو، چودھری رحمت الہی بولا۔ اس لمحے ڈیرے میں سے 3 افراد نمودار ہوئے۔ ان میں سے آگے والے نے ایک خطرناک رائفل اٹھا رکھی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے چودھری، رائفل برادر نے کہا، ہم یہ سب ایسے ہی لے جائیں گے۔ 1 منٹ، مجھے بات کرنے دو۔ رحمت الہی گھبرا گیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، یہ لوگ اپنی اوقات سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ رائفل برادر نے جواب دیا، چلو ہاتھ اپنی منڈی پر رکھ لو، یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو چودھری۔ میں نے ہاتھ سر پر رکھ لیے تھے۔ میری دیکھا دیکھی اسلم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ کاروبار میں اس طرح کی بے ایمانی ہونے لگے تو پھر کاروبار نہیں چلتا، ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں۔ رائفل برادر کے لہجے میں مکاری تھی۔ وہ واضح طور پر بھارتی باشندہ تھا۔ اس کے لہجے سے واضح تھا کہ تم لوگ باقی ہی نہیں رہو گے جو کسی کو بے ایمانی کے بارے میں معلوم ہو۔ یہ کیا کہہ رہا ہے چودھری؟ شوکت گھبرا گیا تھا۔ آگے آؤ، رائفل برادر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ان کی تلاشی لو۔ اس کا ایک ساتھی اسلم کی طرف بڑھا اور دوسرا میری طرف آیا تھا۔ دونوں بدماش تھے لیکن زیادہ عقل مند نہیں تھے۔ میری طرف آنے والے نے میرے اور رائفل برادر کے درمیان میں حائل ہونے کی حماقت کی اور میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کے اسے اپنی طرف کھینچا اور رائفل برادر پر دے مارا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ دونوں زمین پر جا گرے تھے۔ چودھری رحمت الہی کا پہرے دار اپنے شانے سے ننگی رائفل اتار رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے پستول نکال کر اس پر فائر کیا۔ گولی اس کے بازو میں لگی تھی۔ بس، میں نے اعلان کرنے کے انداز میں کہا، اب کسی نے ذرا سی بھی حرکت کی تو میں سر میں سوراخ کر دوں گا۔ پہرے دار بازو پکڑ کر واویلا کر رہا تھا۔ اصل میں نے پھرتی سے اس کی 7mm اٹھا لی تھی۔ استعمال تو اسے کرنا نہیں آتی تھی، لیکن وہ دوسروں کو دھمکا ضرور سکتا تھا۔ رائفل برادر کی رائفل اس سے صرف 2 گز دور پڑی تھی، لیکن میری دھمکی اور پہرے دار کے واویلے نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ساکت رہے۔ میں نے اس کی رائفل بھی اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ چودھری اس کے بھارتی مہمانوں سے زیادہ خراب حالت شوکت اور علی احمد کی ہو رہی تھی۔ وہی ہمیں یہاں لائے تھے، ہم انہیں چھوڑ بھی دیتے تو چودھری نہ چھوڑتا۔ رائفل لے کر میں نے پسٹل جیب میں رکھ لیا تھا۔ یہ بھارتی ساختہ G2 آٹومیٹک تھی، جو عام طور پر اسے فوج کو دی جاتی تھی۔ ایک جرائم پیشہ شخص کے پاس اس کی موجودگی حیران کن تھی۔ اندر چلو، میں نے کہا۔ اندر اور کون ہے؟ صرف 2 نوکر ہیں، چودھری بولا، ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اسے دھمکایا، اگر کوئی اور نکلا تو سب سے پہلے تم مارے جاؤ گے۔ ڈیرا کل 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ درمیان میں ایک ہال نما کمرہ جس میں نصف درجن چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اس پر 2 افراد بیٹھے تھے۔ اپنے آنکھوں کو بھی بس دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے۔ باقی 2 کمرے ذرا اچھے انداز میں سجے ہوئے تھے اور خالی تھے، وہاں واقعی کوئی اور نہیں تھا۔ میرے اشارے پر شوکت نے رسی تلاش کی اور باری بھری ان سب کو باندھ دیا۔ چودھری اور اس کے رائفل برادر بھارتی مہمان نے خاصی مزاحمت کی اور شور مچانے کے ساتھ دھمکیاں بھی دی تھیں، مگر انہیں ہاتھ بندھوانے ہی پڑے تھے۔ میں ذرا آرام سے ان لوگوں سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ اس رائفل نے مجھے چونکا دیا تھا۔ عام اسمگلر اس قسم کے فوجی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اسلم کو ان کے سر پر جوڑ کر میں نے کمروں کی تلاشی لی۔ چودھری کے 3 بھارتی مہمان حال کے مشرقی رخ پر بنے ہوئے کمرے میں ٹھہرے تھے۔ وہاں چارپائیوں کے علاوہ ایک الماری تھی، لیکن خالی۔ ایک چارپائی کے نیچے مجھے ایک بڑا سا بریف کیس ملا۔ یہ لاک تھا۔ اسے لے کر میں واپس ہال میں آیا۔ اس میں کیا ہے؟
میں نے رافل برادر سے پوچھا۔ اس میں کچھ نہیں ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ میرے ہاتھ میں بریف کیس دیکھ کر وہ کس قدر بے چین نظر آنے لگا تھا۔ میرا مطلب ہے تمہارے کام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا، اسے کھول کر دیکھ لیتے ہیں، ذرا نمبر تو بتانا۔ بریف کیس نمیریکل لاک والا تھا، کسی اور کا اس کا نمبر مجھے نہیں معلوم۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے سیلنسر والے پسٹل کی نال بریف کیس کے تالے پر رکھی۔ بھگوان کے لیے وہ چلا اٹھا تھا، ایسا مت کرنا، یہ دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ چلو اچھا کیا کہ بتا دیا۔ میں نے بریف کیس اٹھا کر اس کے پاس رکھ دیا اور دور سے جا کر اس کا نشانہ لیا۔ اگر تمہیں نمبر معلوم ہے تو بتا دو، ورنہ کیا فائدہ، اس کے ساتھ تمہارے ٹکڑے بھی اڑ جائیں گے۔ میں نے کہا نا مجھے نمبر نہیں معلوم، اس نے عجیانی انداز میں کہا۔ میں نے احتیاط سے گولی چلائی جو بریف کیس کے پاس ہی زمین میں جا لگی۔ معاف کرنا، نشانہ اب اتنا اچھا نہیں رہا۔ میں نے دوبارہ پسٹل سیدھا کیا تاکہ وہ چلانے لگا۔ گولی مت چلانا، بتاتا ہوں۔ میں نے شوکت علی کو اشارہ کیا جو ایک کونے میں سہا ہوا کھڑا تھا۔ میں نے اس کے اور علی احمد کے ہاتھ پیر بندھوانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، وہ ویسے ہی مزاحمت ترک کر چکے تھے۔ اس کے بتایا ہوا نمبر ملا کر لاک کھولو اور یہ کام تم بریف کیس کو اس کے سینے پر رکھ کر آسانی سے کر لو۔ اچانک رائفل برادر کے دوسرے ساتھی نے اسے کسی ایسی زبان میں کچھ کہا جو سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ یہ غالباً تامل یا بنگالی تھی۔ جواب میں رائفل برادر نے غصے سے کچھ کہا تھا۔ غالباً دوسرا فرد اسے نمبر بتانے پر لان تان کر رہا تھا۔ شوکت نے بریف کیس اس کے سینے پر رکھا۔ وہ رک رک کر نمبر بتانے لگا تھا جیسے شوکت ملاتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، اس لیے ایک ایک نمبر کو ملانے میں وہ خاصی دیر لگا رہا تھا۔ بالآخر اس نے دونوں تالے کھول لیے۔ لاک کا نمبر ایک ہی تھا، یعنی 194715۔ یہ بھارت کا یوم پیدائش بھی بنتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ لوگ اسمگلر لگ ہی نہیں رہے تھے۔ اسمگلر اس طرح کے بریف کیس لے کر نہیں آتے۔ شوکت نے بریف کیس کھولا۔ ایک خطرے کے احساس نے مجھے ذرا پیچھے ہٹ جانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے آگے جا کر دیکھا بریف کیس میں اوپر ایک سیل شدہ خاکی لفافہ تھا، اس کے نیچے سے نوٹوں کی گڈیاں جھانک رہی تھیں۔ میں نے لفافہ لے کر اس کی سیل توڑی۔ اندر سے ایک طے شدہ کاغذ اور ایک ننھی سی ڈبیا نکلی۔ اس میں مائکرو فلم رکھی جاتی ہے۔ کاغذ پر نقشہ سا بنا تھا جو پاکستان کے بالائی علاقے کا تھا۔ اس پر جا بجا سرخ رنگ کے نشان لگے تھے۔ ممکنہ طور پر یہ فوجی اہمیت کا نقشہ تھا، جس کا تعلق وطن کے دفاع سے ہو سکتا تھا۔ مائکرو فلم کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ بھارت کے جاسوس تھے اور چودھری پاکستانی غدار تھا جو ان کی مہمان نوازی کر رہا تھا۔ ان کے دل کا چور ان کی صورتوں سے آیاں تھا۔ میں نے نقشہ ان کے سامنے لہرایا۔ یہ کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، چودھری رحمت علی نے ہکلا کر کہا اور پھر چیخ اٹھا۔ گولی اس کے گھٹنے پر لگی تھی، وہ تڑپنے لگا۔ باقی سب کے چہروں کے رنگ اڑ گئے تھے۔ میں نے پسٹول کا رخ رائفل برادر کی طرف کیا۔ اس نقشے میں کیا ہے؟ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ یہ عام سا نقشہ ہے، اس میں کوئی خاص۔ اس بار میں نے اس کے ٹخنے پر گولی چلائی۔ اس بھارتی جاسوسوں اور پاکستانی غدار کے میرے دل میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ کربناک انداز میں چلانے لگا۔ شوکت اور علی احمد کی حالت خراب تھی اور وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ جب میں نے پسٹل دوسرے بھارتی کی طرف کیا تو وہ گھگیانے لگا۔ بھگوان کے لیے مجھے مت مارو، میں بتاتا ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اسلام آباد کے آس پاس پاکستان کی دفاعی تنصیبات کے نقشے ہیں، اور اس فلم رول میں کیا ہے؟ اس میں بھی ان تنصیبات کے اندرونی حصوں کے نقشے ہیں۔ اور یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ چودھری سے۔ اس نے رحمت الہی کی طرف اشارہ کیا تو وہ بلبلانے لگا۔ بکواس مت کرو، بھونکتا ہے کتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ جھوٹ مت بولو۔ اگر یہ بھارت کے جاسوس ہیں تو تم ان کے ساتھی ہو، پر ان کے ساتھی کیفر کردار تک پہنچو گے۔ یہ سن کر ان کے چہرے تاریک ہو گئے تھے۔ میں نے شوکت علی کی طرف دیکھا۔ یہ علاقہ سرحد کے پاس ہے، یہاں پر پاک فوج کے مورچے اور چوکیاں ہوں گی۔ گاؤں سے 2 میل دور فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ علی احمد نے جواب دیا۔ پھر وہ گڑ گڑانے لگا۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں پولیس کے حوالے نہ کرنا۔ یہ بات کی بات ہے، اپنی صفائی تم خود پیش کرتے رہنا۔ میں نے رکھائی سے جواب دیا، چلو میرے ساتھ۔ میں اسلم کو باہر لایا۔ میں نے اسے آٹومیٹک رائفل چلانے کا طریقہ سمجھایا۔ یہ فائر کرنے کے لیے تیار تھا۔ اگر تم کوئی گڑبڑ محسوس کرو تو بے دریغ فائر کر دینا جب تک میں آتا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے تشویش سے کہا۔ فوج کے ہیڈ کوارٹر تک ان لوگوں کو قانون کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر چپ ہو گیا۔ میں نے علی احمد کو لیا اور اس کی رہنمائی میں روانہ ہو گیا۔ واقعی فوجی بیڈ کوارٹر وہاں سے بمشکل 2-2.5 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن درمیان میں نہر کی وجہ سے طویل چکر کاٹ کر جانا پڑتا تھا۔ ہیڈ کوارٹر شاید کمپنی کا تھا۔ نصف درجن بیرکس تھی جن کے گرد خاردار تاروں کی باڑ تھی۔ گیٹ پر 2 سپاہی مستعدی سے پہرے دے رہے تھے۔ میں نے جیپ روکی تو ایک گارڈ قریب آیا۔ کیا بات ہے جناب؟ میں نے تمہارے کسی اعلیٰ افسر سے ملنا ہے، ایمرجنسی ہے، یہاں میرے شاہد ہوتے ہیں، اس نے آگاہ کیا۔ میں انہیں کہلوا دیتا ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ناصر عظیم۔ میں نے جواب دیا، لیکن جلدی کریں، دیر سے نقصان ہو سکتا ہے، معاملہ بھارتی جاسوسوں کا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ الرٹ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کچھ کہا اور تیزی سے اندر بیرکوں کی طرف چلا گیا۔ مشکل سے 5 منٹ بعد واپس آیا تھا۔ آپ اندر آئیں، لیکن جیپ یہیں چھوڑ دیں۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس نے مجھے ایک بیرک تک پہنچا دیا۔ وہاں ایک مسلح گارڈ موجود تھا
اس نے کہا آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہے تو مجھے دے دیں۔ میں نے سوچا اور پسٹل نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ میجر شاہد ایک نوجوان آدمی تھا، چہرے پر ہلکی سی داڑھی تھی اور آنکھوں میں چمک۔ وہ یقیناً ایک اچھا افسر تھا۔ رات کے اس پہر وردی میں تھا۔ یس مسٹر ناصر عظیم، اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ آئی ایم میجر شاہد حفیظ، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ اپنے وطن کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا اسے مختصراً الفاظ میں چودھری رحمت الہی اور بھارتی جاسوسوں کے بارے میں بتایا۔ میجر شاہد صحیح معنوں میں پیشہ ور سپاہی تھا۔ اس نے مجھ سے سوال جواب میں وقت ضائع کیے بغیر اپنے اردلی کو بلا کر ایسے ہدایت دی، اگر میں وہ غلط بیانی کرتا تو اسے اطمینان تھا کہ وہ بعد میں مجھے پکڑ سکتا ہے اور سوال جواب بعد میں بھی ہو سکتے تھے۔ 10 منٹ کے اندر ہم واپس چودھری رحمت الہی کے ڈیرے کی طرف جا رہے تھے۔ میری جیپ آگے تھی، عقب میں 2 فوجی جیپوں میں میجر شاہد کے ساتھ ایک دستہ تھا۔ ڈیرے پر صورتحال اسلم کے قابو میں تھی، سوائے ایک بات کے، اس نے برش مار کر ایک بھارتی کی ٹانگیں چھلنی کر دی تھی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ اسلم نے وضاحت کی۔ میجر شاہد نے فوری طور پر معاملے کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اس نے اسلم سے بھی رائفل لے لی تھی۔ اس کے سپاہی زخمیوں کو ایک جیپ میں لے گئے تھے۔ فیلڈ ہاسپٹل نزدیک ہی پڑتا تھا۔ کچھ دیر بعد باقی افراد کو بھی روانہ کر دیا گیا۔ انہوں نے ڈیرے کی تلاشی لے کر ہر شے اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ اس اثنا میں مقامی پولیس بھی آ گئی تھی۔ میجر شاہد تھانے دار کو ہدایت دے کر ڈیرے کو سیل کر دیا جائے اور بغیر اجازت اسے نہ کھولے۔ تھینک یو مسٹر ناصر عظیم، اس نے کہا آپ کی خدمت اور حب الوطنی کو میری طرف سے سیلوٹ ہے۔ اس نے سچ مچ سیلوٹ کیا تو میں شرمندہ ہو گیا۔ نہیں میجر صاحب، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اب تم مجھے اجازت دو، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور تھکن بھی ہو رہی ہے۔ اس صورت میں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے شائستگاہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں کھانا کھلائے بغیر تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ بڑی خوبصورتی سے مجھے گھیر کے اپنے ہیڈ کوارٹر لے گیا تھا۔ اتنا تو میں بھی جانتا تھا کہ مجھے سوال جواب کے بغیر نہیں جانے دے گا۔ میں مناسب کہانی سوچ رہا تھا۔ خوش قسمتی سے تانبے کے نوادرات ابھی تک جیپ میں تھے اور ابھی تک میجر شاہد ان سے بے خبر تھا، لیکن عین ممکن تھا ہیڈ کوارٹر میں جیپ کی تلاشی لی جاتی اور یہ نوادرات بھی سامنے آ جاتے۔ میرے لیے ان کے بارے میں سوال و جواب مشکل ہو جاتے۔ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا جب ہم نے کھانا کھایا۔ میجر شاہد کا عزلی بلا شبہ اچھا باورچی تھا۔ کھانے کے بعد وہ چائے لے آیا۔ چائے پیتے ہوئے میجر شاہد نے سرسری سے انداز میں کہا، یہ بدماش کیسے تمہارے ہاتھ لگ گیا؟ میں نے اپنا تعارف ناصر عظیم کی حیثیت سے کرایا تھا۔ غلط بیانی کر کے میں مشکلوں میں پڑ سکتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں لاہور کا ایک کاروباری ہوں۔ کچھ عرصے پہلے تک میرا ایک کنسٹرکشن کا بزنس تھا جسے اب میں دوبارہ شروع کر رہا ہوں۔ درمیان میں کچھ معاشرتی اور سماجی خدمت مصروف رہا تھا۔ میں نے ایک ٹرسٹ کے لیے بھی کام کیا اور میں اسی کے تحت ایک یتیم خانہ قائم کر رہا تھا۔ میجر یہ سب سن کر متاثر ہوا تھا۔ میں نے بتایا کہ اسلم میرا ڈرائیور ہے اور وہ اپنے ماموں کے گھر آیا تھا۔ اس نے ماموں کے پاس کچھ امانتیں رکھوا رکھی تھی۔ اس کا باپ پیتل کا کاریگر تھا اور اس کا کام لاجواب تھا، لیکن یہاں آتے ہوئے ہمیں قبرستان میں ایک شخص کھدائی کرتا نظر آیا۔ ہم نے اسے کفن چور سمجھ کر پکڑنا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہ قبر میں وہی تانبے کے برتن دفن کر رہا تھا جو اسلم نے اپنے ماموں کے پاس امانتاً رکھوائے تھے۔ چور نے انکشاف کیا کہ یہ برتن اسلم کے ماموزاد بھائی شوکت نے چھپائے تھے۔ وہ انہیں چودھری رحمت الہی کے ڈیرے پر ٹھہرے کچھ بھارتیوں کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا تھا۔ باقی کہانی بلا کم وکاس وہی تھی۔ تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، میجر شاہد نے تعریفی لہجے میں کہا۔ تمہیں تو کوئی اعزاز ملنا چاہیے۔ ہرگز نہیں، میں یہ سب شہرت کے لیے نہیں کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے اس معاملے میں قطعی شامل نہ کیا جائے، باقی تم جیسے چاہو یہ معاملہ نپٹاؤ۔ مگر کیوں؟ میجر شاہد نے سنجیدگی سے کہا، لوگ تو اپنی سٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ دوسرے یہ کہ میں چودھری رحمت الہی اور بھارتی ایجنٹوں کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ یہ تو اتفاقی معاملہ تھا، ورنہ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میری درخواست ہوگی کہ مجھے اس معاملے سے الگ ہی رکھا جائے۔ اس نے بغور مجھے دیکھا۔ ناصر عظیم، کیا یہ بات عجیب نہیں ہے کہ تم اپنے ڈرائیور کے لیے اتنی دور چلے آئے؟ میں نے گہری سانس لی۔ نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اسلم میرا اچھا ملازم ہے اور مجھے اس کا خیال رہتا ہے۔ اس کے ساتھ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں ذرا آؤٹنگ چاہتا تھا۔ کچھ عرصے سے مسلسل مصروف رہ کر میرے اعصاب تھک گئے تھے۔ میجر شاہد نے اپنی میز کی دراز سے میرا بیٹھا نکال کر سامنے رکھا۔ یہ خاصا قیمتی پسٹل ہے، کیا تمہارے پاس اس کا لائسنس ہے؟ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ میں نے کب کہا کہ یہ میرا پسٹل ہے؟ اسے میں نے G2 رائفل کی طرح انہیں سے چھینا تھا۔ اس نے ایک بار پھر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ خوب، یعنی تم نے 3 مسلح بھارتی جاسوسوں کو نہتے ہونے کے باوجود بے بس کر کے رکھ دیا۔ بس میرا داؤ چل گیا تھا۔ میں سیلف ڈیفینس سے واقف ہوں۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتے میں ان کے سرغنہ کو قابو کر چکا تھا۔ اس کے بعد سب آسان ہوتا چلا گیا۔ غالباً یہ بات ہضم کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ناصر عظیم، ایسا تو عام طور سے فلموں میں ہوتا ہے۔ دیکھو میجر، میں نے سنجیدگی سے کہا، اگر تمہیں مجھ پر کوئی شبہ ہے تو کھل کر کہو، میں جواب دینے سے نہیں گھبراتا۔ باقی حقائق میں تمہیں بتا چکا ہوں، تم چاہو تو میرے بارے میں تصدیق کر سکتے ہو۔ میجر شاہد کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ کس سے؟ ایک تو مشہور فلم سٹار نیلم ہے، اس سے میرے جذباتی مراسم ہیں۔ آہاں، غلط مت سمجھنا، وہ میرے لیے بڑی بہن اور ماں کی طرح ہے۔ دوسرا مشہور کمال ٹرسٹ ہاسپٹل کا مالک ڈاکٹر کمال ہے، میرا بچپن کا دوست ہے۔ تم چاہو تو ان سے بات کر کے اطمینان کر سکتے ہو۔
معاف کرنا یار، اس نے معذرت کی، مجبوری ہے، ڈیوٹی میں آدمی کو سب کرنا پڑتا ہے۔ وہ اٹھ کر کہیں چلا گیا، غالباً فون کرنے۔ مجھے شدت سے نیند آ رہی تھی اور میری خواہش تھی کہ مجھے ایک بستر مل جائے۔ اسلم پہلے میجر شاہد کے عرضلے کے پاس سونے کے لیے جا چکا تھا۔ جب میجر شاہد واپس آیا تو میں اونگ رہا تھا۔ اس بار اس کے تاثرات قطعی مختلف تھے۔ اس نے آتے میرے شانے پر ہاتھ مارا۔ معاف کرنا یار، میں بھول گیا تھا کہ تمہیں نیند آ رہی ہے، ورنہ پہلے ہی بندوبست کر دیتا۔ اس نے سونے کے لیے مجھے اپنا کمرہ دے دیا اور میں لیٹتے ہی سو گیا۔ جب میں اٹھا تو سپہر بھی ڈھل چکی تھی۔ طویل نیند نے مجھے تازہ دم کر دیا تھا، ساتھ ہی سب کھایا پیا بھی ہضم ہو چکا تھا۔ میجر شاہد کا کمرہ سادہ سا تھا۔ اس کے بستر کے سرانے میز پر ایک تصویر لگی تھی۔ تصویر میں میجر شاہد کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی سرخ جوڑے میں شرمیلی سی مسکان کے ساتھ موجود تھی۔ وہ اس کی بیوی لگتی تھی۔ میں تصویر دیکھ رہا تھا کہ میجر شاہد اندر آ گیا۔ اٹھ کے تو اس نے کہا، ہاں یہ غالباً تمہاری بیوی ہے۔ غالباً نہیں، یقیناً، اس نے تصدیق کی۔ پہلے تم اٹھ کر غسل کر لو، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ پہلے کا غسل خانہ عام سا تھا، شاور نہیں تھا بلکہ بالٹی اور مگے سے نہانا پڑا تھا، لیکن کنویں سے نکلا پانی بےحد فرحت بخش تھا۔ لنچ جو بریک فاسٹ کے وقت کیا گیا تھا، اس میں سادہ چاولوں کے ساتھ بھنی ہوئی مرغی تھی۔ کچھ عجیب سا مینیو تھا، لیکن کھانا مزیدار تھا۔ اسلم ایک طرف میدان میں جمع سپاہیوں سے گپ شپ کر رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس نے وہی جواب دیے ہوں گے جو میں نے دیے۔ میں نے پہلے اسے سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا جواب دینا ہے۔ وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ کھانے کے بعد میجر شاہد خود کافی بنا کر لایا تھا۔ بقول اس کے پورے ہیڈ کوارٹر میں صرف اسے ہی کافی بنانے اور پینے کا فن آتا تھا۔ کم از کم اسے بنانے کا فن ضرور آتا تھا۔ شام ہو چکی تھی اور فضا میں موجودگی خنکی سے رچے ہوئے ماحول میں کافی بہت مزہ دے رہی تھی۔ اوکے میجر، اگر تمہاری تفتیش مکمل ہو گئی ہے تو اب مجھے اجازت دو۔ میں نے کہا، بائی دا وے، یہ پوچھ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کا کیا ہوا؟ رحمت الہی اور 3 بھارتیوں کو صبح ہی فوج کی انٹیلیجنس علی اور علی احمد کو میں نے مقامی پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ ممکن ہے شوکت علی چھوٹ جائے گا، اسمگلروں سے تعلقات کی وجہ سے علی احمد ضرور جیل جائے گا۔ گڈ، میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے پیتل کے وہ برتن دیکھے ہیں، میجر شاہد نے کچھ دیر بعد کہا۔ مجھے وہ نوادرات لگتے ہیں، خود نوادرات میں ہی شامل ہیں، لیکن بہت قیمتی نہیں ہیں۔ یہ تو ان کی ساخت اور شکل سے ظاہر ہے کہ یہ زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ ان کی وجہ سے میرے ڈرائیور کو کچھ رقم مل جائے گی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس معاملے میں میجر مشکوک تھا، لیکن ہم نے جو کیا تھا اس کی وجہ سے وہ ہمیں چھوڑ دینے پر مجبور تھا۔ وہ میں رخصت کرنے باہر تک آیا۔ جب وہ مجھ سے بغل گیر ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے کرتے کی جیب میں اس نے کچھ ڈالا ہے۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ خود مجھے بھی اتنی سی دیر میں اس نوجوان سپاہی سے کچھ انسیت ہو گئی تھی۔ اس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ اگر وہ زندہ رہا اور فوج میں رہا تو بہت آگے تک جائے گا۔ وش یو گڈ لک، اس نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں کسی بھی معاملے میں کبھی میری مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک یہاں مجھے فون کر سکتے ہو۔ اس نے مجھے اپنا فون نمبر لکھوایا۔ میں جیپ میں بیٹھا تو اسلم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ جب جیپ ہیڈ کوارٹر کے خاردار تاروں میں گھرے گیٹ سے نکل رہی تھی تو مجھے شاید اپنی بیرک کے آگے کھڑا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ جب جیپ سڑک پر آئی تو میں نے جیپ میں ہاتھ ڈالا۔ اندر سے وہی سائلنسر لگا پسٹول نکلا، جس کی ملکیت سے انکار کرتے ہوئے میں نے اسے بھی ان لوگوں کے سر تھوپ دیا تھا، مگر جب میجر شاہد نے ان سے بیانات لیے ہوں گے تو انہوں نے اسے انکار کر دیا ہوگا۔ میجر پر میرا جھوٹ عیاں ہو گیا تھا، لیکن اس نے مجھ سے دوبارہ اس پر کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ جاتے جاتے یہ پسٹل میری جیب میں ڈال کر مجھ پر احسان کیا تھا۔ اسلم نے بڑی ہوشیاری سے اپنا پسٹل پہلے چھپا رکھا تھا اور میجر شاہد کو اس کی بھنک بھی نہیں لگی تھی، لیکن نہیں، وہ جتنا ذہین تھا اس سے کچھ بعید نہیں تھا کوئی اس بارے میں جان بھی گیا ہو۔ البتہ اس نے کچھ نہیں تھا۔ فیروز پور روڈ پر آ کر میں نے اسلم سے کہا، تم شاید افسردہ ہو کر ان نوادرت کا سودا نہیں ہو سکا۔ تمہیں جناب؟ نہیں جناب، بلکہ میں خوش ہوں کہ اس ملک کے دشمن اور غدار پکڑے گئے۔ اس نے جواب دیا، البتہ مجھے مامے کا افسوس ہے، وہ شوکت کی وجہ سے پولیس کے چکر میں نہ آ جائے۔ تم فکر نہ کرو، میں نے اسے تسلی دی۔ میجر شاہد اچھا آدمی ہے، وہ خیال رکھے گا اس معاملے میں کسی بے گناہ کو نہ گھسیٹتا جائے۔ رات 9 بجے ہم لاہور میں داخل ہوئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں آفتوں کی دنیا سے نکل کر امان کی جگہ میں آ گیا ہوں، حالانکہ لاہور میرے لیے خطرناک تھا۔ ایک جگہ رک کر میں نے پی سی او سے نیلم کے گھر کال کی۔ موبائل فون کی بیٹری ڈسچارج ہو گئی تھی۔ فون خالہ بانو نے ریسیو کیا تھا۔ میں ناصر عظیم بول رہا ہوں۔ ناصر، نیلم بیٹی تو شوٹنگ پر گئی ہیں، رئیس بھی اس کے ساتھ ہے۔ اچھا سنیے، میں آ رہا ہوں، گیٹ کے گارڈ کو ہدایت کر دیں کہ ایک سیاہ جیپ آئے گی، میں نے نمبر بتایا، اسے اندر آنے دیں، میں کہہ دوں گی۔ خالہ بانو خوش ہو گئی، تم جلدی سے آ جاؤ۔ نیلم ہاؤس کے پاس آ کر میں جیپ کے عقبی حصے میں چلا گیا تاکہ اگر کوئی نیلم ہاؤس کی نگرانی کر رہا ہو تو اسے میری صورت نظر نہ آئے۔ نیلم ہاؤس کے گارڈ نے جیپ کا نمبر دیکھ کر گیٹ کھول دیا تھا۔ اندر آ کر میں نے اسلم کو وہیں رکنے کا کہا اور اندر چلا آیا۔ خالہ بانو ٹیرس میں انتظار کر رہی تھی۔ ناصر میاں، تم تو چھلاوا ہو گئے ہو، آتے ہو اپنی جھلک دکھاتے ہو اور غائب ہو جاتے ہو۔ بس خالہ، اپنے مقدر میں دھکے لکھے ہیں۔ اس وقت تو میرے ساتھ ایک بندہ بھی ہے، اسے کسی سرونٹ کوارٹر میں ٹھہرائے، اب یہ یہیں رہے گا، اس کا کوئی ذمہ داری بھی لگا دے۔ خالہ بانو چلی گئیں۔ میں نے موبائل کو چارج پر لگایا اور پیرس بہان کا نمبر ملا دیا۔ 1 منٹ بعد وہ لائن پر تھا۔ ناصر عظیم بات کر رہا ہوں پیر صاحب،
تم کہاں غائب ہو؟ دلاور شاہ کے قتل کے بعد پولیس تمہاری بو سونگتی پھر رہی ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ آپ جانتے ہیں اور میں اپنی صفائی پیش کر چکا ہوں، دلاور شاہ کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس فیٹ ڈاج میں اس بار مسلح لوگوں کی فائرنگ سے مارا گیا تھا اور وہ سب میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ کیا ان کی شناخت کے بارے میں معلوم ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ سبحان شاہ کے لہجے میں مایوسی تھی۔ سارے حضامزادے جل کر مر گئے، جس کی وجہ سے لاشیں ناقابل شناخت ہو گئی تھی، اور ان کے پاس سے کوئی ایسی چیز بھی نہیں نکلی جس سے ان کی شناخت میں مدد ملتی۔ اور کار وہ چوری کی تھی، ملتان سے چوری ہوئی تھی۔ اوہو، میں نے مایوسی سے کہا۔ شاہ صاحب، میں اب تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ لوگ مجھ پر شاہ عالم ہونے کا شبہ کیوں کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ میری شکل اس سے ملتی ہے۔ اوہو، تم بالکل اس جیسے ہو۔ میں نے شاہ عالم کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیا آپ کو میری آواز اور انداز میں فرق محسوس نہیں ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ خود غرض اور مفاد پرست آدمی تھا جس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میرے بے شمار دوست ہیں۔ شاہ عالم اتنا بڑا بہروپیہ تھا کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر سچی بات یہ ہے کہ تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے، یعنی آپ کو میری سچائی کا یقین آنے لگا ہے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، شاہ صاحب، وہ وقت دور نہیں جب میں ثابت کروں گا کہ یہ میرا شاہ عالم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب کرو گے تب کرو گے، ابھی تو تمہیں شاہ عالم ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ خاص طور سے پولیس اور رب نواز شدت سے تمہاری تلاش کر رہے ہیں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے کہا، آپ نے کچھ نوادرات کا ذکر کیا تھا، کیا آپ کے پاس ان کی کوئی لسٹ ہے؟ لسٹ بھی ہے، بلکہ مکمل کیٹلاگ ہے۔ کیا اس کی ایک کاپی مجھے مل سکتی ہے؟ وہ چونکا۔ تم کیا کرو گے؟ شاہ صاحب، میں نے کہا نا کہ میرے بھی کچھ ذرائع ہیں۔ میں شاہ عالم نہیں ہوں، لیکن ایک مضبوط کاروباری ضرور ہوں۔ ممکن ہے ان نوادرات کی تلاش میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اس کے لہجے میں شک تھا۔ شاہ صاحب، مجھے آپ کی مدد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں نے گویا صاحب گوئی سے کہا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے کام آ کر مجھے آپ سے مدد ملے گی، جس سے میں شاہ عالم کا ٹھپا خود پر سے صاف کر سکوں گا۔ اگر تم واقعی نوادرات کے سلسلے میں میری مدد کر سکو گے تو میں بھی تمہارے لیے کوشش کروں گا، اس نے گول مول انداز میں کہا۔ مجھے دھوکہ دے رہا تھا، لیکن میں خود بھی اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ بس تو آپ اس کیٹلاگ کی ایک کاپی مجھے بھجوا دیں۔ کہاں پر؟ اپنا پتہ تو بتا، اس نے مکاری سے کہا۔ کیٹلاگ آپ اپنی لاہور والی کوٹھی پر بھجوا دیں، وہاں سے میرا آدمی اسے حاصل کر لے گا، میں نے کہا، اور اسے کچھ کہنے کی مہلت دیے بغیر موبائل فون بند کر دیا۔ موبائل چارج پر لگا کر میں باہر آیا۔ بانو خانہ کا اسسٹنٹ ایک نوجوان امتیاز تھا۔ وہ مستعد اور کام کے سلسلے میں سنجیدہ رہنے والا شخص تھا۔ جو بھی کام سونپا جاتا اسے پوری جاں فشانی سے کرتا۔ میں نے اسے بلا کر جیپ سے نوادرات اتارنے کے لیے کہا۔ احتیاط سے لانا، یہ سب قیمتی سامان ہے۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں جناب، کسی چیز کو نقصان نہیں ہوگا۔ انہیں لیونگ روم میں لے آنا، لیکن اس سے پہلے ان کی صفائی وغیرہ کر لینا۔ لیونگ روم میں بانو خالہ نے پائے لوازمات کے پہنچا دی تھی۔ ابھی میرا کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ میں شبنم کے لیے رب نواز سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے رئیس سے رپورٹ لینا ضروری تھا۔ میں نے اس کا موبائل نمبر ملانے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلسل بزی جا رہا تھا۔ شاید خراب ہو گیا تھا یا آؤٹ آف رینج تھا۔ جب تک چائے سے فارغ ہوتا تو امتیاز تانبے کے بنے ان نوادرات کو صاف کر کے لے آیا تھا، بلکہ اس نے انہیں زیادہ ہی صاف کر دیا تھا۔ اب یہ نئے برتنوں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ میں نے امتیاز کی مدد سے انہیں ترتیب سے رکھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ رب نواز نے لندن جو نوادرات بھیجے تھے، ان میں سے کچھ نمونے بالکل اسی جیسے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلم کے باپ نے ان نوادرات کے 2 پیس بنائے تھے، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ تو میں ان نوادرات کو رب نواز کے گلے پھندا بنا سکتا تھا، لیکن پہلے اس کی تصدیق ضروری تھی۔ تصدیق کے لیے میں نے پیر سبحان شاہ سے اس کی تیار ہوئی کیٹلاگ مانگی تھی۔ رئیس اور نیلم رات 10 بجے آئے تھے۔ رئیس آتے ہی مجھ پہ لپٹ گیا۔ قسم اللہ کی 2 دن تیری صورت نہیں دیکھی تو زندگی پریشان لگنے لگی تھی۔ ویران، میں نے تصحیح کی۔ ابے ہاں وہی، رئیس بولا۔ یہ سب کیا ہے؟ نیلم نے قالین پر سجے نوادرات کا معائنہ کیا۔ میں نے مختصراً اسے ان کے بارے میں بتایا۔ نیلم بولی، بتاؤ کہ تم نے آرمی کے ساتھ کیا چکر چلایا ہے؟ رات کو کسی میجر شاہد کا فون آیا تھا، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ یہ ذرا لمبی کہانی ہے، آرام سے سناؤں گا۔ رئیس، بتا تو نے پروفیسر کو کہاں رکھا ہے، اور کیا رب نواز سے دوبارہ رابطہ ہوا؟ ہاں، ایک بار میں نے فون کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ شبنم کو آرام سے رکھے۔ پروفیسر کو میں نے جیرا بلیڈ کے پاس رکھوایا ہے، کہیں وہ نکل نہ جائے۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، وہ ہاتھ سے نکل گیا تو شبنم کی رہائی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو جیرا بلیڈ کو نہیں جانتا، اس کے قبضے سے پروفیسر کی روح بھی نہیں نکل سکتی۔ احتیاطاً میں نے اسے بتا دیا کہ وہ بندہ بھاگ گیا تو بڑی مصیبت آ جائے گی، وہ بھی مارا جائے گا۔ وہ اب اس کی پوری طرح نگرانی کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اس قصے کو نمٹا دیا جائے۔ صبح کے اخبارات نے بڑا شور مچایا ہے۔ شبنم کے اغوا اور عائشہ کلینک پر ہونے والے حملے کی وجہ سے پولیس محتاط اور سرگرم ہو گئی ہے، اس لیے رب نواز کی کوٹھی پر چھاپا بھی مارا گیا ہے، لیکن شبنم وہاں نہیں ملی۔ میں نے تلخی سے کہا، خود پولیس نے خبردار کر دیا ہوگا کہ ملک صاحب ہوشیار، بندی غائب کرو، چھاپا پڑنے والا ہے۔ ایسا ہی ہوا، چھاپے میں کچھ نہیں ملا۔ اخبارات نے اعلان کیا کہ اگر شبنم کو جلد از جلد بایاب نہیں کرایا گیا تو وہ حکومت کے خلاف مہم چلائیں گے۔ اس سے حکومت کا کیا بگڑے گا؟ رب نواز کو صرف ہم مجبور کر سکتے ہیں۔ میں نے دوبارہ موبائل لیا، اس چارجرز پر لگا تھا، ابھی بیٹری اس قابل نہیں ہوئی تھی کہ چارجر سے ہٹا کر استعمال کر سکتا۔ میں نے رب نواز کا نمبر ملایا۔
کسی ملازم نے فون اٹھایا تھا۔ جی کس سے بات کرنی ہے؟ ملک رب نواز سے اسے کہو شاہ عالم بات کر رہا ہے۔ فوراً ہی رب نواز لائن پر تھا۔ شاہ عالم ہاشم رضا کہاں ہے؟ شبنم کہاں ہے؟ میں نے الٹا سوال کیا۔ میں نے اس کے پریشان ہوں۔ رب نواز واقعی پریشان لگ رہا تھا۔ میں بھی شبنم کے لیے پریشان ہوں، وہ عورت ہے، اس سے زیادہ خطرہ ہے۔ یقین کرو وہ بالکل محفوظ ہے۔ ہاشم رضا بھی بالکل محفوظ رہے گا جب تک تم شبنم کو انگلی نہیں لگاؤ گے۔ ہم ہاشم رضا کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ سنو ہم ان کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ بالآخر رب نواز مطلب کی بات پر آ گیا۔ اسے اتنا آسان مت سمجھو۔ میں نے کہا شبنم کے ساتھ تم جو کچھ کر چکے ہو اب اس سے زیادہ اور کیا کرو گے؟ لیکن ہاشم تمہارے لیے اہم ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ خاصی دیر بعد اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گرد گھیرا تنگ کرنا بند کر دو، میرے خلاف مقدمات میں دخل اندازی نہ کرو۔ تم نوادرات والا معاملہ بھول رہے ہو، اس پہ مجھے 4.5 لاکھ پاؤنڈز کا نقصان ہوا ہے، اسے کون پورا کرے گا؟ تم جانتے ہو یہ سب جمی کا حرامی پن تھا اور وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ اگر تم اس سے نکلوا سکتے ہو تو نکلوا لو۔ میرے 1.5 لاکھ پاؤنڈز بھی نہیں ملے، نقصان میرا بھی ہوا ہے، لیکن میں تو دونوں طرف سے مارا گیا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو پیر سبحان کے ساتھ تم نے جو کیا وہ اس کا اور ہمارا اپنا معاملہ ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم پیر سبحان کو کہہ دو کہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ میں ویسے بھی پاکستان سے جا رہا ہوں، ایک چھوٹے سے پرامن ملک میں میں نے خاصی جائیداد اور حیثیت بنا لی ہے، اب میں ساری عمر وہیں رہوں گا۔ شبنم کو چھوڑ جاؤ گے؟ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ مجبوری ہے، میں اسے ساتھ نہیں لے جا سکتا، بہرحال میں اس کی ساری عمر کی خدمت کا صلہ دے جاؤں گا۔ میں نے شاہ عالم کے نقطہ نظر سے کہا وہ عیاش آدمی شبنم کو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ میں نے اسے ایک اچھا اخبار اسٹیبلش کر کے دے جاؤں گا اور تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا کہ اس سے مفاہمت کر کے یہ جھگڑا ختم کرو، پہلے ہی تمہاری سیاسی ساکھ کو نقصان ہو رہا ہے۔ رب نواز دور بدل گیا۔ عوام سیاسی طور پر باشعور ہو رہے ہیں، آنے والا دور گروپس کا ہوگا، انفرادی سیاست کرنے والوں کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے بے شک ظاہری طور پر صحیح، لیکن اپنا طرز عمل بدل لو۔ خیریت سے؟ آج بڑے خیر خواہ بنے ہوئے ہو۔ میں نے سرد آ بھری۔ رب نواز میرے ساتھ گزشتہ عرصے میں جو ہوا ہے اس کے بعد میرے خیالات میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ میں نے سیاست ترک کر دی ہے، کاروبار ختم کر دیا ہے، اب میں سکون سے اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ دولت کی میرے پاس کمی نہیں ہے، میں یوں غائب ہو جاؤں گا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اپنا نام بھی بدل لوں گا اور چہرہ بھی بدل لو گے۔ اس نے طنز کیا۔ اچھا یاد دلایا۔ میں ہنسا۔ ہاں میں مستقل طور پر جانے سے پہلے اپنی پلاسٹک سرجری سے ایک نئے حلیے کو ہمیشہ کے لیے اپنا لوں گا، یہ چہرہ بھی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ اسے چند لمحے کے لیے چپ لگ گئی تھی، پھر اس نے کہا تم پروفیسر کو کب چھوڑ رہے ہو؟ اس کا انحصار تمہارے طرز عمل پر ہے۔ میں نے جواب دیا تم جتنی جلدی شبنم کو صحیح سلامت رہا کرو گے اتنی ہی جلدی ہاشم کو بھی رہائی مل جائے گی۔ میں اسے ابھی رہا کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے فوراً کہا میں پہلے تصدیق کروں گا کہ شبنم پر ذہنی اور جسمانی طور پر کوئی تشدد تو نہیں ہوا، پھر میں پروفیسر کو رہا کروں گا۔ تم جہاں کہو میں اسے پہنچا دوں گا۔ میں نے سوچ کر کہا تم اسے اس کے اخبار کے دفتر پہنچا دو، میں 1 گھنٹے بعد تصدیق کر لوں گا۔ اور تم پروفیسر کو کتنی دیر بعد رہا کرو گے؟ تم 3-4 گھنٹے کا وقت رکھو، اتنا وقت تو لگے گا، میں نے جواب دیا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے حیرت تھی کہ رب نواز زیادہ ہی جھک رہا تھا، لگتا تھا کہ ہاشم رضا اس کے لیے کچھ زیادہ ہی اہمیت کا حامل ہو گیا تھا، مگر کیوں؟ اس کا جواب الہام کی طرح میرے ذہن میں آیا تھا۔ رب نواز ہاشم رضا سے کوئی خاص کام لے رہا تھا، وہی کام جو وہ کرتا آیا ہے، یعنی ایسے تجربات جن میں انسان اور جانور کے مشترکہ ملاپ سے ایک نئی مخلوق پیدا کی جاتی تھی جو انسانی عقل اور جانوروں جیسی طاقت رکھتی تھی۔ لالی اور جمبو اس کی بہترین مثال تھے۔ ایسے جانداروں کی تخلیق بلا شبہ ہاشم رضا کا کارنامہ تھا، لیکن اتنا ہی قابل نفرت بھی جتنا کہ ایٹم بم کی ایجاد۔ شاید ان دنوں پروفیسر ایسا ہی کوئی کارنامہ انجام دے رہا تھا اور رب نواز کو اس کی اشد ضرورت تھی، تبھی وہ میرے آگے جھکنے اور شبنم کو رہا کرنے پر آمادہ ہوا تھا۔ رب نواز جیسے آدمی سے کچھ بعید نہیں تھی، وہ پروفیسر کے کام کو ایک کمائی کا ذریعہ بنا سکتا تھا، لالی اور جمبو جیسے جوان بنا کر دنیا کو بیچ سکتا تھا، بلکہ وہ ایسا ہی کر رہا ہوگا۔ اور پروفیسر کے کام پر سرمایہ کاری اس نے خود نہیں کی ہوگی۔ ایسے کاموں کے اخراجات کے لیے کتنے ہی جانصار اسے گاہے بگاہے مل جاتے تھے، اسے اتنی رقم خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بین الاقوامی سطح پر انسان اور حیوان کے ملاپ سے پیدا ہونے والی مخلوق کے لیے نہ جانے کہاں کہاں کے تجربات نہیں ہو رہے ہوں گے، مگر سب سے پہلے یہ کام ایک ترقی پذیر ملک کے سائنسدان نے کیا تھا۔ یقیناً سپر آدمی کا خواب دیکھنے والی سپر طاقتیں پروفیسر کو بڑی سے بڑی قیمت دینے کو تیار ہو جائیں گی، کیونکہ جن ملکوں میں لالی اور جمبو جیسے جانداروں پر مشتمل فوج ہوگی اس کی قوت بھی ظاہر ہے کہ بے پناہ ہو جائے گی۔ بے شک جدید ترین ہتھیار وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے کے لیے مؤثر ہیں، لیکن زمین اور انسانوں پر قبضے اور ان پر حکومت کرنے کے لیے انسانوں کی ہی ضرورت پڑے گی، اور اس کام کے لیے ایسے انسان بہترین ہیں جن میں جسمانی خوبیاں تو ہوں لیکن ذہنی اعتبار سے وہ پسماندہ ہوں، اور ان کی ذہنی سطح اتنی ہوئی ہو کہ وہ اپنے آقاؤں کے احکام سمجھ کر ان کی یہ خوبی تکمیل کر سکیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ رئیس آ گیا۔ کیا بات ہے پیارے، کیا فون چپک گیا ہے؟ میں چونکا اور جھینپ گیا۔ فون واپس رکھ دیا؟ وہ ابھی تک چارج پر تھا۔ معاف کرنا یار، میں سوچ رہا تھا نیلم کھانے پر انتظار کر رہی ہے، تیرے چکر میں اس نے مجھے بھی نہیں کھانے دیا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیا۔ کھانا ہنسی مذاق کرتے ہوئے کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد نیلم اپنی اگلے روز کی شوٹنگ کا شیڈول چیک کرنے لگی۔
میں موقع پا کر رئیس کو باہر کھینچ لایا۔ یار میں ہاشم رضا سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 12:15 بجا رہی تھی۔ میرا مطلب ہے نیلم اب اتنا بھی جوروں کا غلام نہ بن، میں نے جھلا کر کہا۔ وہ بھی تیری جورو نہیں بنی، ہم 1 گھنٹے میں لوٹ آئیں گے۔ بادل دراں ناخواستہ رئیس رضامند ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم جیپ میں جائیں گے۔ تاریکی کے باعث مجھے اپنا چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ رئیس کا یار جیرا بلیڈ بھاٹی گیٹ کے پاس ہی رہتا تھا۔ وہاں کی تنگ گلیوں کی وجہ سے جیپ ہمیں باہر ہی چھوڑنی پڑی تھی۔ رئیس نے ایک تنگ و تاریک سے مکان کا بوسیدہ دروازہ بجایا۔ کون ہے اس ویلے؟ عقبی طرف سے تنگ مزاج بڈھے نے دریافت کیا۔ چاچا چپ کر کے سو جا، رئیس نے بلند آواز سے کہا۔ جوانی میں تو بھی اس وقت یاد آیا کرتا تھا۔ اس پر چاچا نے بلند آواز سے رئیس کے بارے میں کئی ناقابل بیان انکشافات کیے اور کھٹاک سے کھڑکی بند کر دی۔ اسی لمحے دروازہ چر کر کھلا اور اندر سے ایک بھوت نظر آنے والے بڑے میاں نے جھانکا۔ چاچا جیرا کہاں ہے؟ سو رہا ہے، اس نے کھرکھراتی آواز میں کہا۔ اسے جگا دے۔ رئیس اندر داخل ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ باہر سے چھوٹا سا نظر آنے والا یہ مکان اندر سے خاصی کشادہ حویلی ثابت ہوا تھا۔ اس کے وسط میں صحن تھا جس کے چاروں طرف والا 9 کے بعد کمرے تھے۔ پرانے لاہور میں اس قسم کی حویلیاں آج بھی بے شمار ملتی ہیں۔ شہر کے وسط میں ایک پانی کا ایک حوض بھی تھا۔ گرمیوں میں لوگ اس قسم کے تالابوں کے گرد چارپائی بچھا کر سویا کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد جیرا بلیڈ آنکھ ملتا اندر سے نمودار ہوا۔ وہ باروب مونچھوں والا خوش شکل شخص تھا۔ جعلی انسپکٹر بن کر اس نے بے شمار لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا۔ وہ اتنا دیدہ دلیر تھا کہ پولیس کے ساتھ بھی ہاتھ کر جاتا تھا، مگر ذہین آدمی تھا، اس وجہ سے آج تک گرفت میں نہیں آیا تھا۔ ناصر صاحب، اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ بڑے دنوں بعد درشن ہوئے۔ یہ آج کل دور درشن ہو گیا ہے، رئیس نے کہا۔ یہ بتا کہ پرندہ خیریت سے ہے؟ لو جی، خیریت کا کیا سوال، اس کی مجال نہیں کہ جال کو بھی ہلا سکے۔ دانہ دن کا دے دیا تھا، اب سو رہا ہے، اسے جگاؤ، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ جیرا بلیڈ نے سگریٹ لگایا۔ ایک رئیس کو دیا، میں نے انکار کر دیا۔ وہ ہمیں لے کر دالان کے پار کونے والے کمرے کی طرف گیا جس کے دروازے پر موٹا سا تالا جھول رہا تھا۔ اس نے ہانک لگائی۔ چاچا بھوت؟ کسی بھوت کی طرح نمودار ہوا تھا۔ اس کی اندر دھنسی آنکھیں اور سفید لمبوترے چہرے سے بھوت کا تاثر ہی ملتا تھا۔ جیرا بلیڈ نے اس کا بالکل درست نام رکھا تھا۔ جی سرکار، اس نے کھرکھراتی آواز نکالی۔ تالا کھولو، جیرا بلیڈ نے حکم دیا۔ اس نے جیب سے چابیوں کا ایک وزنی گچھا نکالا اور اس میں سے چن کر ایک چابی تالے میں داخل کی۔ تالا اور دروازہ کھول کر وہ ایک طرف ہو گیا۔ اوپر کا خیال رکھنا، اس نے اندر داخل ہونے سے پہلے اسے حکم دیا۔ کمرہ بظاہر خالی تھا، وہاں سوائے بڑی بڑی قدیم طرز کی الماریوں کچھ نہیں تھا۔ نذیر احمد نے ایک الماری کے پیچھے ہاتھ ڈال کر نہ جانے کیا کیا اور پھر الماری کو دھکا دیا تو وہ آرام سے ایک طرف سرکتی چلی گئی۔ اس کے نیچے سے سیڑھیاں نمودار ہوئی تھیں۔ میں اور رئیس اس کے پیچھے نیچے اترے تھے۔ سیڑھیاں تنگ تھیں، ان کے اختتام پر جالی دار سمٹنے والی گرل لگی تھی جیسے کہ عام طور سے لفٹوں میں ہوتی ہے۔ جیرے نے اس بار اپنی جیب سے چابی نکال کر گرل میں لگا تالا کھولا۔ میں جالی سے دیکھ رہا تھا پروفیسر ہاشم رضا ایک چارپائی پر پڑا سو رہا تھا۔ گرل سمٹنے کی آواز نے اسے چونکا دی۔ سیڑھیوں پر تاریکی تھی لیکن کمرے میں 100 واٹ کا بلب جل رہا تھا۔ میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گا، اس نے دبی آواز میں کہا اور پلٹ کر اوپر چلا گیا۔ غالباً اپنی شناخت چھپانے کے لیے جیرا اب تک اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ ہمارے لیے وہ رب نواز کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ رئیس سے پرانی دوستی کے ناطے وہ اتنا کر رہا تھا، اس سے زیادہ کی توقع کرنا صحیح نہیں تھا، کیونکہ آخر اس دریا میں رہنا تھا جس کا مگرمچھ رب نواز تھا۔ پروفیسر ہاشم رضا بستر پر بیٹھا چندیانی ہوئی آنکھوں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ اس تہخانے میں سوائے لوہے کے اس چارپائی کے اور کچھ نہیں تھا۔ نذیر احمد نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ وہاں کوئی ایسی شے نہ رہے جس سے قیدی خود کو یا کسی اور کو نقصان پہنچا سکے۔ ہاشم رضا نے مجھے پہچان لیا تھا۔ شاہ عالم، تم کیا چاہتے ہو؟ اس طرح قید میں رکھ کر تمہیں کیا ملے گا؟ میں کام کرنے والا آدمی ہوں، یوں بیکار رہ کر مر جاؤں گا۔ اتنی آسانی سے نہیں مرو گے تم۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور دوسرے ہاتھ سے پسٹل اس کے سر سے لگا دیا۔ البتہ تم چاہو تو میں ایک گولی میں تمہاری مشکل آسان کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی تم شخص مر جانا انسانیت کے لیے اچھا ہی ہوگا۔ میرے لہجے میں صفاقی محسوس کر کے وہ کانپنے لگا تھا۔ خدا کے لیے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے انسانوں کی نسل بگاڑی ہے، یہ کیا کم سنگین جرم ہے؟ میں نے صرف تجربات کیے ہیں، اس نے ہٹ دری سے کہا۔ خوف کے باوجود وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کے تجربات اور ان کے نتائج انسانیت سوز ہیں۔ ہاشم رضا، اگر تمہاری کوئی بہن یا بیٹی ہوگی تو کیا تم ان پر بھی یہ تجربات کر گزرتے؟ جبکہ تم بڑی اچھی طرح جانتے ہو کہ اس تجربے کا نشانہ بننے والی عورت کے حصے میں صرف موت آتی ہے۔ اس کی مجرمانہ خاموشی ہی اس کا اعتراف تھی۔ میں نے اچانک اس کے سر پر پسٹل کی نال ماری تو وہ چیخ اٹھا تھا۔ اس کے سر کی کھال پھٹ گئی تھی اور اس سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ بستر پر گرا پڑا اور کراہتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھ پر تشدد کیوں کر رہے؟ پروفیسر، اس ویران مکان میں مجھے زیادہ موقع نہیں ملا تھا، اس لیے میں نے تمہیں سے کچھ نہیں کی، لیکن تم نے خود ہی بہت ساری باتیں چھپا کر اپنے انجام پر مہر ثبت کر لی، میں نے خوفناک انداز میں کہا۔ میں نے کوئی بات نہیں چھپائی، اس نے سہمے ہوئے انداز میں جواب دیا۔
بکو مت۔ میں نے اس بار اس کی پسلی پر جوتے کی ایڑی ماری۔ وہ چیخ کر بستر پر تڑپنے لگا تھا۔ وہ ایک علمی شخص تھا اور ساتھ ہی عمر رسیدہ تھی، لیکن اس نے اپنے کرتوتوں سے خود کو ہر طرح کی عزت اور ہمدردی سے محروم کر لیا تھا۔ تم نے مجھ سے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان دنوں تم کچھ اور تجربات بھی کر رہے ہو جو اپنے آخری مراحل میں ہیں۔ وہ مارے حیرت کے تڑپنا بھول گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تمہارے آقائے والی نعمت نے خود بتایا۔ میں نے دوسری ٹھوکر اس کے بازو پر ماری۔ رب نواز نے اس نے کرا کر بازو تھام لیا۔ میں نہیں مان سکتا، لیکن ہم منوا سکتے ہیں۔ میں نے اس بار اس کے منہ پر ایک کک ماری۔ میں نے خیال رکھا تھا کہ اسے نقصان نہ ہو، مگر اس کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ وہ ایک بار پھر بستر پر تڑپنے لگا۔ وہ تمہارے لیے تڑپ رہا ہے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے تم سے ابھی بہت سارے کام لینے ہیں۔ لیکن جس دن اس نے تمہارے تجربات کو کیش کرا لیا، اس دن تمہارا وجود اس کے لیے بے مصرف ہو جائے گا، اور تم بڑی اچھی طرح جانتے ہو کہ رب نواز بے مصرف چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر بڑی مشکل سے کہا، تم مجھے اس کے خلاف ورگلا نہیں سکتے۔ میں ایسا کرنا بھی نہیں چاہتا۔ میرے نزدیک تم دونوں برابر کے مجرم ہو۔ میں نے ایک بار پھر پاؤں اوپر کیا تو وہ سہم کر گھڑی سا بن گیا تھا۔ اس نے روڑ دینے والی لہجے میں کہا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے تجربات کے بارے میں ایک ایک لفظ بتاؤ۔ ان دونوں تم کتنے نئے تجربات کر رہے ہو اور کن بد نصیبوں پر کر رہے ہو؟ ملک سے باہر تمہارا کن لوگوں سے رابطہ ہے؟ اگر میں ایسا نہ کروں تو اس نے کہا، یہ تو صرف ایک نمونہ ہے۔ میں نے اس کی حالت کی طرف اشارہ کیا، ورنہ میرے پاس ایسے طریقے بھی ہیں کہ محاورے کے مطابق پتھر بھی بول جائے۔ تم شاید شبنم کو فراموش کر رہے ہو اور رب نواز کے پاس ہے۔ میں نے موبائل پر آزاد صاحب کے اخبار کے دفتر کا نمبر ملایا۔ یہ بڑی مصروفیت کا وقت تھا۔ اخبار کی آخری کاپی جاری تھی۔ پس منظر میں چیخ و پکار سے لگ رہا تھا جیسے قیامت کا زمینہ نکل آیا ہو اور شاید اس کے بعد اخبار نہیں چھپے گا۔ بمشکل فون پر آپریٹر میری بات سمجھ سکا۔ اس نے خود آزاد صاحب سے لائن ملائی۔ شالم عرض کر رہا ہوں، میں نے چلا کر کہا۔ میں ہاشم رضا کے سامنے ناصر عظیم کا نام استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آزاد صاحب بولے، اچھا عالم بالا سے بات کر رہے ہو؟ شبنم آ گئی ہے کیا؟ میں نے دھڑک کے دل سے پوچھا۔ ہاں، یہاں آئی بھی اور چلی بھی گئی۔ وہ شاعر لے کے کیا؟ شاعر نے کیا کہا ہے؟ اسے آپ ڈالیے بھاڑ میں، یہ بتائیں کہ وہ ٹھیک تھی؟ میاں بظاہر تو ٹھیک ہی لگ رہی تھی، باقی ڈاکٹر کا چیک کرانا اور ہی ہوتا ہے۔ اچھا میاں، اجازت دو، اخبار کا مارکا زوروں پر ہے۔ آزاد صاحب نے فون بند کر دیا۔ میں نے اطمینان کے طویل سانس لی تھی۔ شبنم ٹھیک تھی، ورنہ آزاد صاحب مجھ سے نہ چھپاتے۔ میں نے فاتحانہ نظروں سے ہاشم رضا کی طرف دیکھا۔ شبنم اب رب نواز کے پاس نہیں ہے۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس نے کیسے رہا کر دیا؟ جیسے تمہاری اتنی پرواہ نہ ہو جتنا کہ تم خیال کرتے ہو۔ میں نے کہا، کیا خیال ہے؟ تم میرے سوالوں کا جواب دے رہے ہو یا میں دوسرے طریقے آزماؤں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر شکست خوردہ لہجے میں بولا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ان دنوں تم مزید کتنے تجربات کر رہے ہو؟ وہ جواب دینے سے پہلے ہچکچایا گویا تم 3 عورتوں کو مزید موت کے گھاٹ اتارنے والے ہو۔ میں نے تن سے کہا اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے ان مشکلات پر قابو پا لیا جن کی وجہ سے زچگی کے دوران میں یہ عورتیں ہلاک ہو جاتی تھیں۔ مجھے یقین ہے وہ زندہ رہیں گی۔ تم تو کتنے حیوان نما انسان تخلیق کر چکے ہو؟ 1 درجن کے قریب، اس نے جواب دیا۔ 1 درجن؟ میں چونکا تھا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں ان کی تعداد 6 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان میں سے 2 بچپن میں ہی ہلاک ہو گئے تھے، 2 رب نواز کے پاس ہیں اور باقی 2 میں ایک غیر ملکی کے حوالے کر دیے تھے، یعنی بیچ دیے۔ میں نے تلخی سے کہا، تم چاہو تو ایسا ہی سمجھ لو۔ اس نے شانے ہلائے۔ اس نے بڑی تیزی سے خود پر قابو پا لیا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا آدمی تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا، سنو ہاشم رضا، تم ان تجربات کے لیے رقم کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ یقیناً رب نواز تمہارا واحد فائنانسر نہیں ہے۔ میں کچھ غیر ملکی NGO سے بھی مدد لیتا ہوں۔ ایسا کرنا میری مجبوری ہے۔ تجربات کے لیے سامان اور مشینری بےحد مہنگی ملتی ہے۔ تم جو کرتے ہو یہ جینیٹک سائنس میں آتا ہے۔ پھر تم آثار قدیمہ میں کہاں سے گھسے ہوئے ہو؟ ایک بالکل ہی مختلف شعبہ ہے۔ میں نے پوچھا۔ میں نے اس کی بھی ڈگری لی ہے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ بینون ملک بحیثیت ماہر آثار قدیمہ میری ایک ساکھ ہے۔ تم اسے ایک کور بھی کہہ سکتے ہو۔ میری دوسری حیثیت کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ تم رب نواز کے ان ٹھکانوں کے بارے میں بتاؤ جو تم نے دیکھے ہوئے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ تم وہاں گھس بھی نہیں سکتے۔ اس نے اطمینان سے کہا اور کچھ پتے لکھ دیے جو رئیس نے نوٹ کر لیے تھے۔ اب ایک آخری سوال، تم جن 3 عورتوں میں تجربات کر رہے ہو وہ کہاں ہیں؟ وہ تینوں انہی ہی میں سے ایک ٹھکانے پر تھیں۔ اس کا اشارہ اس پرچے کی طرف تھا جس پر پتے لکھے تھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے غائب ہوتے ہی رب نواز انہیں وہاں سے ہٹا لیا ہوگا۔ وہ درست کہہ رہا تھا، مگر پھر بھی میں نے اسے خبردار کر دینے والے انداز میں کہا، پروفیسر ہاشم رضا ایک بار پھر سوچ لو۔ ابھی تم ہمارے پاس ہو، تمہاری کہی ہوئی ایک بھی بات غلط ثابت ہوئی یا مجھے معلوم ہوا کہ تم نے کچھ چھپایا ہے تو تم مجھ سے رحم کی توقع مت رکھنا۔ میں فوراً تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ یوں سمجھو کہ میں تم سے شدید نفرت کرتا ہوں اور تمہیں مار ڈالنے کا بہانہ تلاش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے تم مجھے بہانہ نہیں دو گے۔ میم، میں نے ایک بھی بات غلط نہیں بتائی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اسی میں تمہاری عافیت ہے، میں نے کہا اور رئیس کو اوپر کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ اب اسے چھوڑ دینا چاہیے، میں نے اوپر آ کر کہا۔ اتنی آسانی سے؟ رئیس نے حیرت سے کہا، میرا خیال ہے کہ اس خبیث کو مار کر کہیں گاڑ دینا اچھا ہوگا، یہ انسانوں کے لیے خطرہ ہے۔ نہیں یار، اگر اسے نہ چھوڑا تو رب نواز پھر کمینگی پر اتر آئے گا، وہ ویسے ہی کمینہ پن دکھا سکتا ہے۔ رئیس بولا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صرف بھڑک جائے، پھر بھی ہاشم رضا ہمارے لیے بیکار ہے۔ مگر یار،
اسے ایسے بھی تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ رئیس نے اصرار کیا، ذرا سوچ کوئی ترکیب کہ ہاشم رضا کو چھوڑ بھی دیں اور وہ رب نواز کو بھی نہ ملے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میں نے غور کیا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیرا بلیڈ یعنی نذیر احمد نے دخل در معقولات کیا، اگر رب نواز کا کوئی اور دشمن ہے تو اسے درمیان میں لے آؤ، اسی طرح تمہاری بچت ہو جائے گی۔ میں نے حارث سے نذیر احمد کی طرف دیکھا، اس نے واقع پتہ کی بات کی تھی۔ میرے ذہن میں فوراً پیر سبحان شاہ کا نام آیا تھا، وہ رب نواز کا دانی دشمن تھا۔ اگر ہاشم رضا کو اس کے حوالے کر دیا جاتا تو رب نواز ایک بڑے چکر میں پھنس سکتا تھا۔ واللہ میں نے نذیر احمد کے پشت پر ہاتھ مارا، وہ گڑبڑا گیا۔ اسے مجھ سے ایسی بے تکلفی کی توقع نہیں تھی۔ کمال کر دیا تم نے، بس جی اپنے رئیس بھائی کی صحبت میں سب سیکھا۔ نے انکساری دکھائی، اپنی بدماشیاں میرے کھاتے میں نہ ڈال۔ رئیس خفا ہو گیا۔ یار آئیڈیا برا نہیں ہے، میں نے کہا میرا خیال ہے کہ مجھے پیر سبحان شاہ سے بات کرنی ہے۔ ہم مال روڈ تک آئے، وہاں ایک ساری رات کھلا رہنے والا PCO مل گیا تھا۔ میں نے سبحان شاہ کا نمبر ملوایا، اس کے ملازم نے بتایا کہ شاہ صاحب سو رہے ہیں۔ میں نے کہا انہیں فوراً جگاؤ، اہم معاملہ ہے۔ سرکار معافی دیو، ہم شاہ سین کو نہیں اٹھا سکتے، وہ ناراض ہو گئے تو کھال اتار لیں گے۔ دیکھو تم نے اگر انہیں نہیں جگایا تو ان کا بڑا نقصان ہوگا، پھر وہ ضرور تمہاری کھال اتار لیں گے۔ میں نے اسے خبردار کیا، میں یقین دلاتا ہوں میرا نام سن کر وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ان سے کہو کہ شاہ عالم ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ملازم غائب ہو گیا اور میں بے سے انتظار کی گھڑیاں گننے لگا تھا۔ خدا خدا کر کے سبحان شاہ لائن پر آیا۔ شاہ عالم؟ اس نے پوچھا۔ ہاں شاہ صاحب، میرے پاس آپ کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ پہلے یہ بتاؤ تم کہاں ہو؟ شاہ صاحب آپ کو علم ہوگا کہ رب نواز نے کمینگی دکھاتے ہوئے ایک بار پھر شبنم کو اغوا کر لیا تھا۔ جواب میں نے اس کے ایک اہم آدمی کو اٹھا لیا۔ شبنم کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا ہے، مگر اس نے جو کمینہ پن دکھایا ہے میں اسے اس کی سزا دینا چاہتا ہوں۔ وہ کس طرح؟ اس نے پوچھا۔ میں رب نواز کے اس اہم آدمی کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس سے آپ رب نواز کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جان سکیں گے۔ آپ کے سامنے اس کے کئی اور مکروہ چہرے سامنے آئیں گے۔ اگر اسے ہمارے حوالے کر دو گے تو رب نواز کو کیا جواب دو گے؟ اس کی آپ فکر نہ کریں۔ اگر آپ رضامند ہیں تو میں اس شخص کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یقین کریں یہ شخص آپ کے لیے ایک تحفہ ہوگا، اس کے بدلے رب نواز آپ کے سارے نقصان پورے کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس آدمی کو کیسے پہنچاؤ گے؟ اس بار سبحان شاہ کے لہجے میں دلچسپی تھی۔ میں اس بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، آپ صرف اپنے آدمیوں کو تیار رکھیں۔ ممکن ہے رب نواز کے آدمیوں سے مقابلہ بھی کرنا پڑے۔ اس صورت میں تو سوچنا پڑے گا بابا۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے شاہ صاحب، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں اس شخص کو زیادہ دیر اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ اسے اپنے قبضے میں نہیں لینا چاہتے تو مجبوراً اسے رہا کرنا پڑے گا۔ اس نے کچھ دیر سوچا۔ اچھا بابا، میں 1 گھنٹے بعد تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہارا نمبر کیا ہے؟ میں PCO سے بات کر رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ 1 گھنٹے بعد میں خود فون کر لوں گا۔ میں نے اس کا جواب سننے بغیر فون بند کر دیا۔ PCO والے کو ادائیگی کر کے ہم باہر آ گئے۔ نزدیک کی ایک رات بھر کھلے رہنے والے کیفے میں بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے میں نے رئیس کو اپنی اور سبحان شاہ کی گفتگو سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھ سے اتفاق کیا کہ ہاشم رضا کو رب نواز کے حوالے کرنے کی بجائے اسے سبحان شاہ کے سر منڈ دینا درست ہوگا۔ اس سے ان 2 پرانے حریفوں کے درمیان دشمنی کے کئی نئے باب کھل جائیں گے۔ رب نواز سیاسی اور دولت کے لحاظ سے کتنا ہی طاقتور صحیح، لیکن وہ سبحان شاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک مسلمہ گدی نشین پر ہے جس کے پاس ووٹوں کی طاقت سے بڑھ کر اس کے مریدوں کی طاقت ہے۔ یہ فوج اس کے اشارے پر اپنی جان قربان کر سکتی ہے اور کسی کی جان لے سکتی ہے۔ رب نواز کے پاس صرف کرائے کے آدمی ہیں جو وفاداری سے زیادہ اس کے خوف سے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر سبحان شاہ کھل کر اس کے سامنے آ گیا تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ درست ہے، لیکن مکاری اور کمینگی میں رب نواز کہیں آگے ہے۔ رئیس نے اتفاق کیا، وہ کھل کر سبحان شاہ کا مقابلہ نہیں کرے گا بلکہ چھپ کر اسے نقصان پہنچائے گا۔ سبحان شاہ اس کا مقابلہ بھی کرے گا۔ اسے دلاور شاہ کی موت کا نقصان ہوا ہے اور تو نے خود بتایا تھا کہ پولیس شاہ عالم کی تلاش میں اس کی حویلی تک آ گئی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رب نواز سیاسی طور پر اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ آج رئیس بحث پر آمادہ تھا اور دلیل سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی باتوں میں جان تھی۔ یار ہمارا مقصد تو انہیں آپس میں کتوں کی طرح لڑانا ہے۔ اب جب کسی کا بھی نقصان ہو فائدہ ہمارا ہی ہے۔ یہ درست ہے، لیکن تو خوش فہمی میں مت آ۔ ممکن ہے سبحان شاہ اور رب نواز آپس میں ملاقات کر صلح کر لیں، کیونکہ لڑائی ان دونوں کو تباہ کر دے گی۔ جس طرح تو سبحان شاہ کو رب نواز کے خلاف بہکا رہا ہے، اس طرح وہ بھی سبحان شاہ کو تیرے خلاف کر سکتا ہے۔ شاید تو ٹھیک کہہ رہا ہو، مگر پروفیسر کو سبحان شاہ کے حوالے کرنے کا ایک مقصد اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ پروفیسر اپنے تجربات کو کامیاب نہ بنا سکے۔ اگر اسے روک لیا تو یہ بھی ہماری کامیابی ہوگی۔ ہمیں اس سے کیا لینا؟ رئیس جھنجھلایا۔ یار تیری اپنی ہی مشکلات کم نہیں ہیں، تو اور چکروں میں ہاتھ ڈال رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رئیس تو سوچ نہیں رہا کہ پروفیسر انسانوں پر کس قسم کے تجربات کر رہا ہے، وہ جو مخلوق تیار کر رہا ہے انسانوں کے لیے وہ کتنی خطرناک ہے۔ رب نواز جیسے فرعونوں کے ہاتھ اس قسم کے ہتھیار نہیں آنے چاہیے۔ یار اپنی سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، رئیس نے بیزاری سے کہا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب گھر جا کر نیلم کا سامنا بھی کرنا ہے، وہ سخت غصے میں ہوگی۔ ہونے دے یار، میں ہنسا۔ عورت کا غصہ ہی کیا، پل میں چڑھتا ہے پل میں اتر جاتا ہے۔ چل اٹھ جا، اب سبحان شاہ کو فون کر لیں، یہ قصہ آج ہی نمٹانا ہے۔ لگتا ہے ساری رات تیرے ساتھ خوار ہوندے گزرے گی۔ رئیس نے ٹھنڈی سانس لی۔ بیٹا مزے کر لے، کچھ عرصے بعد تو انہی راتوں کو یاد کر کے ٹھنڈی سانسیں لیا کرے گا۔ PCO والا نوجوان وقت گزاری کے لیے ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا۔ ظاہر ہے رات کے اس پہر کم ہی لوگ آتے تھے۔
اس کا زیادہ وقت فارغ گزرتا تھا۔ اس نے خاموشی سے سبحان شاہ کا نمبر ملایا اور کیبل میں مجھے فون اٹھانے کا اشارہ کر کے خود دوبارہ ڈائجسٹ میں گم ہو گیا۔ صاحب آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ تم نے اس بندے کا کیا نام بتایا تھا؟ تم اسے کہاں میرے آدمیوں کے حوالے کرو گے؟ مال روڈ پر ایک شاپنگ سینٹر ہے۔ میں نے ایک مشہور شاپنگ سینٹر کا نام لیا۔ اپنے آدمیوں سے کہیں کہ 1 گھنٹے میں یہاں پہنچ جائیں۔ میں خود سامنے آئے بغیر ہاشم رضا کو چھوڑ دوں گا۔ اگر وہ آپ کے آدمیوں کے ہاتھ نہ آیا تو میری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اپنے آدمیوں کو مسلح کر کے بھیجیں، وہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن بابا، میں نے اس کی پوری بات سنے بغیر فون رکھ دیا۔ نوجوان نے میرا دیا ہوا دوسرا نمبر ملایا۔ میں نے رب نواز سے بات کرنے کو کہا۔ وہ 1 منٹ بعد ہی لائن پر تھا۔ لگتا ہے کہ ہاشم رضا کی فکر نے اس کی نیند بھی چھین لی تھی۔ شاہ عالم، میں نے شبنم کو رہا کر دیا ہے، تم نے معلوم کر لیا ہوگا۔ ہاں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اور اب میں ہاشم رضا کو رہا نہ کروں گا یا گولی مار کر اس کا قصہ ہی پاک کر دوں تو؟ یہ سنتے رب نواز اپنی اصل زبان پر اتر آیا تھا۔ اس نے چلا کر کہا، شاہ عالم، تمہیں یہ دھوکہ بہت مہنگا پڑے گا۔ میں تم سے تعلق رکھنے والے ایک ایک فرد کو مٹا دوں گا۔ مثلاً کون؟ میں نے ہنس کر کہا، سوائے شبنم کے کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس سے تم میرا تعلق ثابت کر سکو۔ باقی تمہاری مرضی، جس کے خلاف جو چاہے کرتے رہو۔ بلکہ اب مجھے شبنم کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اتنے نے شک زدہ لہجے میں کہا۔ میں نے ویسے ہی یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے میں ساری عمر تو شبنم کو دیکھ بھال نہیں کر سکتا نا۔ پھر ہمیں خیال ہے کہ تم شبنم کے خلاف کچھ نہیں کر سکو گے۔ اس کی حیثیت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ کتنی ہی مضبوط ہو جائے، رہے گی تو ایک عورت ہی۔ رب نواز نے شغلے پن سے کہا، شاہ عالم، اگر تم نے ہاشم رضا کو نہ چھوڑا یا اسے مار دیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارا پیچھا کروں گا، چاہے تم جہنم میں کیوں نہ جا پہنچو۔ جہنم میں جانے کے لیے تمہیں میرا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تمہارے اعمال ہی کافی زیادہ ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، شاہ عالم، رب نواز دھاڑا تھا، میں پاگل ہو رہا ہوں؟ ارے نہیں، میں نے سہنے کی اداکاری کی، مجھے پاگلوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بہرحال میں مذاق کر رہا تھا۔ ہاشم رضا، کیا میں نے اچار ڈالنا ہے؟ میں اسے پونے گھنٹے میں مال روڈ کے اس شاپنگ سینٹر کے سامنے چھوڑوں گا۔ شاپنگ سینٹر کا نام بتاتے ہوئے میں نے بات جاری رکھی، تم اپنے آدمی بھیج کر اسے وہاں سے منگوا سکتے ہو۔ یہ کہتے میں نے فون بند کر دیا۔ پی سی او والے کو 100 کا ایک نوٹ دے کر میں بقیہ لے بقائے واپس مڑا۔ رئیس جیپ میں تیار بیٹھا تھا۔ حرکت میں آجا، وقت کم رہ گیا ہے، ہمیں ہاشم رضا کو لے کر وہاں پہنچنا ہے۔ محض 10 منٹ میں ہم نے ہاشم رضا کو جیرا بلیڈ کے ٹھکانے سے اٹھایا، احتیاطاً اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے جیپ تک لائے۔ رئیس نے جیپ کی نمبر پلیٹ تبدیل کر کے ہم مال روڈ کے اس شاپنگ سینٹر کی طرف روانہ ہو گئے، جس کا پتہ میں نے بیک وقت سبحان شاہ اور رب نواز کو دیا تھا۔ جیپ میں شاپنگ سینٹر سے ذرا پہلے روڈ کے دوسری طرف کھڑی تھی۔ یہاں تاریکی تھی اور جیپ میں کسی کے موجودگی کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ پھر بھی میں نے احتیاطاً سر نیچے کر لیا تھا اور کبھی کبھی سر اٹھا کر باہر کا جائزہ لیتا تھا۔ رئیس عقبی نشست پر پروفیسر کو گن پوائنٹ پر لیے بیٹھا تھا تاکہ وہ آواز نہ نکال سکے۔ ٹھیک 3 بجے ایک بڑی کار آ کر شاپنگ سینٹر کے سامنے رکی اور اس میں سے کئی سائے نکل کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ کار ذرا آگے جا کر رک گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں، رب نواز کے گرگے یا سبحان شاہ کے مرید؟ بہرحال وہ مسلح تھے۔ اس کے 5 منٹ بعد خالد شنب سے 2 جیپیں نمودار ہوئیں اور گھوم کر شاپنگ سینٹر والی روڈ پر گئیں۔ جب وہ میری جیپ کے پاس سے گزرے تو مجھے اس طرح دل نواز کے پیجاروں کو پہچاننے میں کوئی دشواری پیش نہیں ہوئی تھی، گویا پہلی پارٹی سبحان شاہ کے آدمیوں کی تھی۔ دونوں جیپیں آ کر شاپنگ سینٹر کے سامنے رکیں۔ اس میں سے نصف درجن کے قریب افراد نکل کر ادھر ادھر پھیل گئے تھے۔ افراد کے لحاظ سے رب نواز کی پارٹی کو برتری حاصل تھی، لیکن سبحان شاہ کے آدمیوں کو یہ فائدہ تھا کہ رب نواز کی اور ان کی موجودگی سے واقف نہیں تھے۔ میرے خیال میں حرکت میں آنے کا بہترین وقت تھا۔ میں پہلے رئیس کو اسرار کے راستے بارے میں سمجھا چکا تھا۔ میں نے جیپ سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، رئیس ہوشیار، میں جیسے ہی جیپ روکوں اسے باہر پھینک دینا۔ نہیں، ہاشم رضا چلایا، تم لوگ مجھے مار دینا چاہتے ہو؟ چپ، رئیس نے اچھا اسے جھاڑا، تجھے مارنا ہوتا تو یہاں تک لانے کی زحمت کیوں کرتے؟ میں نے جیپ تیزی سے چلا کر اسے شاپنگ سینٹر کے سامنے روڈ کی دوسری طرف روکا۔ جیپ کی آواز سن کر وہاں موجود افراد کی ہلچل مچی تھی۔ جیسے ہی میں نے جیپ روکی، فضا میں ایک خوفناک دھماکے سے گونج اٹھی۔ کسی نے بڑی کیلے سے ہتھیار چلایا تھا، لیکن نشانہ ہم نہیں تھے۔ اس کے ساتھ وہاں ایسے فائرنگ شروع ہو گئی جیسے کسی محاذ پر جنگ چھڑ گئی ہو۔ میں نے چلا کر رئیس سے کہا، اسے باہر دھکا دے۔ میرے کہنے سے پہلے رئیس ہاشم رضا کو باہر دھکا دے چکا تھا، جو گگیائے ہوئے انداز میں رئیس سے جیپ میں رہنے کی درخواست کر رہا تھا۔ باہر جاری گمسان کی جنگ میں اسے اپنے مارے جانے کا خدشہ تھا، مگر رئیس نے اس کے واویلے پر توجہ دیے بغیر اسے باہر دھکا دے دیا تھا۔ میں نے جیپ چلا دی۔ عقبی آئینے میں مجھے ہاشم رضا زمین پر گرا اٹھتا اور جیپ کے پیچھے دوڑتا نظر آیا تھا۔ میں نے ذرا آگے جا کر جیپ ایک ذیلی سڑک پر موڑ دی۔ اس سے پہلے رب نواز کی پارٹی ایک جیپ پر حرکت میں آ چکی تھی، وہ ہمارے تعاقب میں آ رہی تھی۔ مجھے اطمینان تھا کہ اسے موڑ کاٹ کر اسی طرف آتے ہوئے خاصی دیر لگے گی، مگر یہ دیکھ کر میرا اطمینان غارت ہو گیا کہ جیپ درمیان میں گرین بیلٹ پر چڑھ کر اس طرف اتر آئی تھی اور اب تیزی سے ہماری جیپ کے پیچھے آ رہی تھی۔ رئیس ہوشیار، میں نے چلا کر کہا، رب نواز کے کتے آ رہے ہیں، تو ڈرائیونگ کر، ان کو میرے لیے چھوڑ دے۔ رئیس نے کہا تو میں نے اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پر لگا دی۔ یہ ایک سیدھی روڈ تھی، اس پر آگے جا کر بھاٹی گیٹ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالا تو جیپ چیتے کی طرح جست لگا کر بھاگی تھی۔ بلا شبہ یہ ایک برق رفتار گاڑی تھی اور اس کی روڈ گرپ بھی شاندار تھی۔
میں نے عقب سے گولیاں چلنے کی آواز سنی تو جیپ کو لہرانے لگا۔ رئیس نے اپنے پستول سے جواب دینا شروع کر دیا، لیکن رب نواز کے آدمیوں کے پاس بڑا اسلحہ تھا۔ ان کی چلائی گولیاں جیپ کے آس پاس سے گزر رہی تھی، جبکہ ان کی جیپ پستول کی رینج سے دور تھی۔ ہماری عافیت اس میں تھی کہ ان سے دور رہیں، سیدھی روڈ پر وہ ہمیں پکڑ ہی لیتے۔ ان کی چلائی ہوئی کوئی گولی مجھے رئیس یا جیپ کے ٹائر کو بھی لگ سکتی تھی۔ میں نے جیپ ایک گلی میں موڑ لی۔ اس علاقے میں وسیع عریض بنگلے بنے ہوئے تھے، ان کے سامنے کچھ آدھا سڑکیں تھیں۔ دوسری جیپ بدستور ہمارے پیچھے تھی۔ اس کا ڈرائیور ماہر تھا اور اس نے اب تک موقع نہیں دیا تھا کہ ہم اس کی نظروں سے اوجھل ہو سکیں۔ ایک سڑک سے گزرتے ہوئے میری نگاہ ایک عمارت کے کھلے کمپاؤنڈ پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ آگے جا کر میں نے جیپ کو بائیں طرف گھمایا۔ اس کے بعد جو پہلی سڑک آئی اس پر پھر بائیں طرف گھما دیا، اور جب آخری بار جیپ گھومی تو ہم اسی سڑک پر تھے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ رئیس چلایا۔ بھاگنے کی فکر کر، تو دیکھتا رہا، میں نے کہا، اور جیپ عمارت کے کمپاؤنڈ میں گھسا دی۔ میں نے روکنے کے لیے پوری قوت سے بریک لگایا۔ جیپ پھسلی اور گھوم کے اس کا رخ کمپاؤنڈ کے گیٹ کی طرف ہو گیا۔ میرے کانوں نے دوسری جیپ کے آنے کی آواز سنی۔ ایک خودکار سے اس اندازہ میرے ذہن میں حساب کتاب کیا۔ میں نے چلا کر رئیس سے کہا، رئیس نیچے اتر جا۔ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بکواس مت کر، نیچے اتر، میں نے دھاڑ کر کہا۔